الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وصحابه أجمعين وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں یہ طویل عرصے کے بعد تفسیر قرآن کا یہ موقع عنایت فرمائے. باہر بارش والی رحمت ہے تو اندر الحمدللہ نور والی رحمت ہے. باہر بھی رحمت ہے، اندر بھی رحمت ہے، اور ہم رب کریم کی رحمتوں میں نہاتے ہوئے اس کے کلام پاک کی تفسیر سننے کے لیے یہاں اکٹھا ہو گئے. جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا وہ سورہ بنی اسرائیل کی 15ویں آیت ہے، کیونکہ اگلی تفسیر سورہ بنی اسرائیل کی 14ویں آیت تک ہوئی تھی. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. جو ہدایت پائے گا، پروردگار کہتا ہے کہ جو بھی ہدایت پائے گا فإنما يهتدي لنفسه، تو وہ ہدایت اپنے فائدے کے لیے حاصل کر رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ کسی کو ہدایت مل گئی، نماز پڑھنے کی ہدایت ملی، تو اس میں کس کا فائدہ ہے؟ نمازی کا فائدہ ہے. کسی کو تلاوت قرآن کی ہدایت ہو گئی اور وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اس میں کس کا فائدہ ہے؟ تلاوت کرنے والے کا فائدہ ہے. اسی پر قیاس کرتے ہوئے آپ کسی بھی عمل پہ غور کیجیے، ہر عمل کا فائدہ عمل کرنے والے کو ملتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے عمل سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، اور اللہ تعالیٰ کسی سے فائدہ لینے کا ضرورت مند نہیں ہے. ہمیں فائدے کی ضرورت ہے، ہم مخلوق ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو فائدہ دینے والا ہے، کسی سے فائدہ لینے والا نہیں ہے پروردگار. ومن ضل، اور جو بھٹک گیا، فإنما يضل علیہا، وہ بھٹکتا ہے اپنے نقصان پر. کوئی بھٹک گیا تو اس سے خدا کا کیا نقصان ہے؟ کوئی بت پرستی کر رہا ہے، مشرک بن گیا، تو اس میں اللہ کو کچھ نقصان نہیں ہے. کوئی شراب پی رہا ہے، لڑک رہا ہے، اس میں اللہ کا نقصان نہیں، شرابی کا نقصان. اسی طرح کوئی بھی برا عمل لے
اس برے عمل کا نقصان برائی کرنے والے کو ہوگا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی انسان دوسرے کے بوجھ کو نہیں اٹھاتا۔ کوئی بھی نفس ہے، نفس سے مراد انسان، کوئی بھی انسان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ تو اس زمانے میں ایک کافر نے چند مسلمانوں سے کہا کہ تم لوگ اسلام سے ہٹ جاؤ۔ اب ان لوگوں نے کہا کہ ہم اسلام سے ہٹ جائیں گے تو ہمارے سر پر شرک کا بوجھ رہے گا، کفر کا بوجھ رہے گا، گناہوں کا بوجھ رہے گا۔ تب اس کافر نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا بوجھ میں اٹھا لوں، تمہارا بوجھ اٹھا کر تم کو رہا کر دوں گا جنت سے۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ کسے دھوکہ دے رہا ہے، ہر گنہگار کو سزا دی جائے۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ گناہ کرے زید سزا دی جائے بکر کو، ایسا نہیں ہوتا۔ گناہ کرے راشد اور سزا دی جائے خالد کو، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ تو ہر ایک کو اس کے جرم کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، ہر ایک کو اپنے جرم کی سزا پانی ہے۔ یہ دوسرے کے بوجھ کو نہیں اٹھاتا، یہ بالکل غلط نظریہ ہے۔ مشرکوں نے یہ غلط نظریہ قائم کر دیا اور وہ کہتے تھے لوگوں سے کہ تم لوگ گناہ کرو، بغیر خوف و خطر کے گناہ کرو، ہم تمہارے گناہوں کو اپنے پیٹھ پہ لے لیں گے قیامت کے دن اور تمہیں ہلکا بنا کر بوجھ کے بغیر بنا کر بھیج دیں گے۔ عیسائیوں نے یہ عقیدہ رکھا کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، ان کو سولی پہ لٹکایا گیا تو انہیں سولی جو دی گئی یہ انہوں نے تمام گنہگاروں کے گناہوں کی سزا کو اپنے سر پہ لے لی۔ اس لیے اب اگر کوئی گناہ کرے گا تو اسے سزا ہی نہیں ملے گی، کیونکہ پہلے ہی سزا پا چکے ہیں عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ بالکل غلط نظریہ ہے اور یہ نصرانیوں عیسائیوں کا نظریہ ہے۔ تو یہی نظریہ بعض مسلمانوں میں آ گیا، جہالت کی وجہ سے آ گیا۔ غوث العظم سنبھال لیں گے، خواجہ اجمیری سنبھال لیں گے، ٹھیک ہے سنبھال لیں گے، کیا مطلب؟ وہ تمہارے لیے دعا کریں گے کہ تمہاری نیکی قبول ہو، تم کر دو گناہ، تم نمازیں چھوڑ دو اور جواب دے دو کہ میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، میں سارے غلط کام کر لیتا ہوں، مجھے امید ہے کہ غوث العظم میرا بوجھ اٹھا لے گا۔ یاد رکھیے غوث العظم کی تعلیمات کے اندر یہ بات ہرگز نہیں ملتی کہ اے میرے مریدو تم گناہ کرو میں تمہارے گناہوں کو اپنے سر لے لوں گا، بلکہ غوث العظم نے کہا کہ اگر واقعی تم میرے مرید ہو تو شریعت پہ قائم ہو، واقعی میرے مرید ہو تو فرض نمازیں تمہارے لیے بس نہیں ہے، تہجد کی نماز تمہیں پڑھنا ہے۔ واقعی تم میرے مرید ہو تو پھر تمہیں سچ بولنا ہی کافی نہیں، فضول باتوں سے بچنا بھی تمہارے لیے ضروری ہے۔ تو ایسی تعلیم ہے ہمارے غوث پاک۔ آج غوث پاک کا نام لے کر کتنے جاہل کیا کیا کہہ دیتے کہ کوئی انہیں سمجھا ہے کہ بھائی کیوں تم رمضان کا مہینہ ہے روزہ نہیں رکھتے جبکہ تم طاقتور ہو اور دن رات کہتے ہو یا غوث میرے غوث میرے غوث، کیا غوث پاک تم سے راضی ہے؟ جواب دیتے ہیں نہیں نہیں، غوث پاک مجھے سنبھال لیں گے، میں روزہ نہ رکھوں تو بھی کوئی بات نہیں۔ حالانکہ یہ لوگ غوث پاک کی بتائی ہوئی
طرز زندگی کے برعکس زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ نظریہ چند جاہلوں کا، اس کی وجہ سے اہل سنت والجماعت کو بدنام کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت بھی کہتے ہیں کہ غوث پاک سنبھال لیں گے، ہمارا نظریہ الگ ہے، جاہلوں کا نظریہ الگ ہے۔ بات یہ ہے مفہوم جدا جدا۔ ہم اگر کہیں کہ ہمارے غوث پاک سنبھال لیں گے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم ہماری طاقت بھر محنت کریں گے، نیکیاں کریں گے، پھر بھی ہم سے ضرور گناہ ہو ہی جاتا ہے، خطا ہو ہی جاتی ہے، تو یہ ہماری خطائیں غوث پاک کی دعا کی بدولت معاف ہو جائیں گی۔ یہ ہمارا مطلب ہے، ایسا نہیں کہ غوث پاک کا نام لے کر تم غلط کام کرو۔ اور یہ معاملہ غوث پاک کے ساتھ ہی نہیں رکھا جاتا، بعض جاہلوں نے اللہ کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ کیا، نماز نہیں پڑھتے، دوسروں کا حق مار لیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ناجائز دھندا کرتے ہیں۔ جب پوچھو کیا بھئی یہ سب ہے، اللہ سزا دے گا، اللہ غفور الرحیم بھائی، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا مہربان ہے، اس لیے میں کر لیتا ہوں۔ اللہ غفور الرحیم ضرور ہے، مگر اللہ تعالیٰ شدید العقاب بھی ہے، سخت عذاب دینے والا بھی ہے، وہ انتقام لینے والا بھی ہے۔ تو دونوں پہلوؤں کو ذہن میں رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے۔ تو یہی حال بزرگوں کا ہے۔ تو آج ہم نے، کیونکہ 11ویں شریف کا مہینہ ہے، آج پہلی رات ہے، اور پہلی رات ہم نے تفسیر قرآن کے لیے طے کر دیا، الحمدللہ تفسیر بھی ہو رہی ہے۔ تو دیکھیے غوث پاک کی بات بار بار آ رہی ہے، حالانکہ آیت کریمہ جو پڑھی تھی وہ ترتیب کے اعتبار سے، یعنی آیت نمبر 14 ختم ہوئی بنی اسرائیل کی، 15ویں آیت شروع کی گئی۔ تو یہ جو مشرکوں کا عقیدہ تھا، نصرانیوں کا عقیدہ کہ ہم کتنا بھی گناہ کریں دوسرا ہمارے گناہ کا بوجھ سنبھال لے گا، یہ بدقسمتی سے چند جاہل سنیوں میں، نام نہاد سنی، یہ ہوتا ہے اصلی سنی، دوسرا ہوتا ہے نام نہاد سنی۔ نام نہاد سنی کسے کہتے ہیں؟ نام سنی رکھ لیا اور سنی کا مطلب بھی وہ نہیں جانتا۔ تم سنی ہو، اس کا مطلب کیا؟ جواب دیتا میں سن کر ایمان لایا۔ حالانکہ لفظ سنی جو ہے یہ لفظ سنت سے بنا، اہل سنت والجماعت کے مسلک پر عمل کرنے والے کو سنی مسلمان کہتے ہیں۔ یہ سنی کا جو لفظ ہے، سننا کانوں سے سننا نہیں ہے، سنت پہ عمل کرنا، عربی زبان کا لفظ ہے، یہ اردو زبان کا لفظ نہیں ہے۔ تو بہرحال آج اصلی سنی بھی ہے، نام نہاد سنی بھی ہے۔ نام نہاد کے معنی سو کالڈ سنی، خود کو سنی بولتا ہے لیکن اسے خود پتہ نہیں کہ اصلی سنیت کیا ہے۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتوں کو ہم نے سنا ہے، غوث پاک کی شان میں لکھی گئی نظموں کو ہم نے سنا ہے، مگر یہ بہت عظیم پہلو ہے غوث پاک، بہت عظیم پہلو، وہ ہے تعلیمات غوث اللہ۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کیا ہے؟ تعلیمات سے ہم بے خبر ہوتے جا رہے ہیں، جبکہ ہمارے غوث پاک کے بیانوں کی کتابیں، آج کوئی عالم بیان کی کتاب لکھتا ہے مگر غوث پاک نے بیان کی کتاب نہیں لکھی۔ غوث پاک بیان کرتے تھے، 400 علماء آپ کے بیان کو لکھتے تھے، تقریباً 400 علماء کے پاس ایک ہاتھ میں نوٹ بک، دوسرے ہاتھ میں قلم، تو لکھتے تھے۔
کیونکہ وہ تقریر، غوث پاک کی تقریر وہ لاجواب تقریر ہوتی جس کو لوگ کتابوں میں حاصل نہیں کر سکتے۔ خود غوث پاک فرماتے ہیں لا یؤخذ العلم من صدور الکتب ویؤخذ من افواہ الرجال، العلم یؤخذ من افواہ الرجال لا من صدور الکتب۔ علم اللہ والوں کی زبان سے حاصل کیا جاتا ہے، کتابوں کے ورقوں سے حاصل نہیں کیا جاتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کتابیں پڑھنا بند کر دو، کتابوں سے تمہیں علم آئے، معلومات آئے، مگر دین کا جو مغز ہے اسے حاصل کرنا ہے تو اللہ والے کی صحبت ضروری ہے، اللہ والے کی صحبت ضروری ہے۔ صحبت بڑی اہم چیز ہے۔ اگر صرف کتاب کا معاملہ ہوتا تو ہر صحابی کے گھر میں قرآن اور قرآن کے علاوہ بھی ایک ایسی کتاب جس میں سارے احکام شریعت ہوں، ہر ایک صحابی کے گھر میں وہ کتابیں پہنچا دی جاتی، مگر صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا حکم ملا اور اسی صحبت کی نسبت سے انہیں صحابی کہا جاتا ہے۔ صحابی کا لفظ صحبت سے بنا، اور صحابی کو جو اتنا بڑا شرف حاصل ہے کہ تمام ولیوں سے صحابی کا درجہ جو بلند ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ صحبت رسول۔ تو صحبت سے دین پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا نہ کتابوں سے، نہ کالج سے، نہ زر سے پیدا، نہ کتابوں سے بھی نہیں۔ کتابوں کے پڑھنے والے سارے دیندار نہیں ہو جاتے۔ کالج یعنی مدرسہ، اس سے بھی دین نہیں آتا۔ زر کا معنی کیا ہے؟ پیسہ، پیسوں سے بھی دین نہیں آتا۔ نہ کتابوں سے، نہ کالج سے، نہ زر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ یہ ایک بار اللہ والے کی صحبت میں بڑھے 10 منٹ، 15 منٹ، 5 منٹ، پھر وہاں سے نکل جاؤ تو اپنے اندر تبدیلی محسوس کرو، ضرور اپنے اندر تبدیلی محسوس کرو گے، مگر اللہ والی کی صحبت بھی دائرے اور حدود میں ہونی چاہیے۔ اچھی چیز ہے، اسے بھی ایک لمٹ میں کھا۔ ٹانک اچھی چیز ہے، طاقت آتی ہے، کئی وٹامنس ہیں ایک ٹانک میں، اچھی چیز ہے۔ 1 چمچہ 2 چمچہ ہے پینا، پوری باٹل پی لیں گے تو کیا ہو جائے گی حالت۔ انڈا اچھی چیز ہے، ایک انڈا کھا لو تو طاقت آئے گی، 15-20 انڈے کھائے گی۔ اسی طرح اللہ والے کی صحبت کچھ دیر رہ کر نکل جاؤ، کیونکہ زیادہ دیر صحبت میں رہو گے تو بیعت بھی کر دیں گے۔ زیادہ دیر صحبت میں رہیں گے تو صحبت تو ملے گی، اس کا ایک نقصان بھی ہو جائے، کچھ بیعت بھی ہو جائے، اس لیے کچھ دیر رہو، ریچارج کر لو، اپنی بیٹری کو بلج ہونے سے بچا لو، ریچارج کر کے نکل جاؤ، پھر ایک وقفہ دے کے پھر ملاقات کرو، پھر صحبت اختیار کرو۔ تو بہرحال پروردگار عالم نے کہا کہ دیکھو جو ہدایت پاتا ہے اس میں فائدہ کس کا ہے؟ جس نے ہدایت کو حاصل کیا اسی کا فائدہ ہے، اور جو بھٹک گیا، گمراہ ہو گیا، فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اس کی گمراہی کا وبال خود اس پر ہے۔ یعنی اللہ نے یہ جتا دیا، اے بندے تیری نیکی سے تجھے فائدہ، مجھے کوئی فائدہ نہیں، اور تیری برائی سے تیرا نقصان، میرا کوئی نقصان نہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھ، تو گناہ کر کے اس خوش خیالی میں نہ رہ کہ دوسرا آ کر تیرا بوجھ اٹھا لے گا۔ یہ کپڑوں کا تھیلا نہیں ہے کہ دوسرا آ کر تیرا تھیلا رکھ کر تجھے ہلکا کر دے۔ یہ ترکاریوں کا بیگ نہیں ہے کہ کوئی تیرے ہاتھ سے لے کر کہہ دے کہ نہیں تم خالی ہاتھ چلو۔ یہ گناہوں کا بوجھ ہے، جو گناہوں کا بوجھ اپنی پیٹھ پہ لیتا ہے اسے ہی گناہوں کی سزا حاصل کرنا پڑے گا۔
تم کرو گناہ دوسرا پائے سزا، یہ ناانصافی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناانصافی پسند نہیں ہے۔ ہم جو اللہ والوں کے بارے میں کہتے ہیں وہ سنبھال لیں گے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کو ملنے کی سزا اللہ والے کو مل جائے گی، یہ ہرگز مطلب نہیں ہے۔ ہمارا مطلب یہ ہے کہ اللہ والا دعا کرے گا، اس کی دعا کی وجہ سے اللہ ہمارے گناہ کو معاف کرے گا، یہ مطلب ہے ہمارا۔ وما كنا معذبین، ہم عذاب نہیں دیتے، اللہ فرماتا ہے ہم عذاب نہیں دیتے، حتی نبعث رسولا، یہاں تک کہ ہم رسول کو بھیجیں، رسول کو بھیجے بغیر ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے کہ تو نے شریعت پہ کیوں عمل نہیں کیا، تو نے قانون پہ کیوں عمل نہیں کیا، تو نے نمازیں کیوں ادا نہیں کی، کیونکہ جب تک رسول نہیں آئے گے لوگوں کے پاس شریعت قائم نہیں آئے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور میں ہر قوم کے لیے ایک رسول کو بھیجا، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی آ گئے۔ اب آخری پیغمبر کا دور آ گیا، وہ آخری پیغمبر کون ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ کا دور آیا تو اللہ نے آپ کی رسالت کو رسالت عامہ، رسالت محیطہ، رسالت محیطہ کا مطلب پوری دنیا کو گھیر لینے والی رسالت، یعنی اگلا رسول قوم کی طرف رسول بن کے آتا، مگر ہمارے رسول پوری دنیا کے رسول بن کر آئے، پوری دنیا کے ایک ہی رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور کا پیغام دنیا کے ہر خطے میں پہنچ گیا۔ دنیا کا کوئی بھی فرد یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ تک نبی کا پیغام نہیں پہنچا۔ اگر کوئی کہہ رہا ہے یا تو جھوٹ بول رہا ہے یا اپنی غفلت کی وجہ سے، ورنہ جو بھی سمجھدار ہے ضرور اس تک پیغام مصطفیٰ پہنچ چکا۔ تو پروردگار عالم نے کہا کہ ہمارا یہ قانون ہے کہ ہم شریعت دے کر، احکام دے کر ہمارے پیغمبر کو بھیجتے ہیں۔ جب لوگ پیغمبروں کا انکار کرتے ہیں تب ان پر ہم عذاب اتارتے ہیں۔ دیکھیے فرعون کتنا بڑا ظالم، کتنا بڑا مجرم ہے فرعون، مگر اس وقت تک اس پر عذاب نہیں آیا جب تک کہ موسیٰ علیہ السلام نہیں آئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام نے اسے دعوت دی، اس کو سمجھایا کہ دیکھ اے فرعون، تو خدا نہیں ہے، تو ایک مخلوق ہے، تو خدائی کا دعویٰ مت کر، سمجھایا، معجزے دکھائے، ایسے ایسے معجزے کہ ان معجزوں کو دیکھ کر بڑے بڑے جادوگر ایمان لے آئے۔ تو پتہ چلا کہ ہڈ دھرمی یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جادوگر کے پاس جو جادوگری کی بیماری ہے اس سے بھی بھاری بیماری ہے۔ جادوگر کے پاس کیا بیماری تھی، کیا برائی تھی؟ جادوگر تھا، مگر جب وہ جادوگروں نے تقریباً 70 یا 70,000 جادوگر جو بھی تھے، اتنے جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت کو جب بھانپ لیا تو فوراً آگے بڑھے، موسیٰ علیہ السلام تو کلمہ پڑھ لیا، مگر یہ فرعون نہیں مان لایا، کیونکہ اس کے اندر ضد اور ہٹ دھرمی تھی۔ تو ایسے زبردست ظالم اور متکبر انسان کو اللہ نے باقی رکھا، عذاب نہیں اتارا اس پر، کیونکہ اللہ کا فائدہ ہے کہ حتی نبعث رسولا، جب تک ہم رسول کو نہیں بھیج دیتے
تب تک ہم عذاب نہیں اتارے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے ٹکرایا، اب عذاب آ گئے۔ نمرود پہ عذاب کب آیا؟ جب اللہ کے رسول ابراہیم علیہ السلام آ گئے، ابراہیم علیہ السلام سے ٹکرایا، برباد ہو گیا۔ اب اس دور میں جو بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرائے گا ضرور بضرور تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دور میں کوئی ایک ایسا کمینہ ضرور پیدا ہوتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی اور گستاخی کرتا ہے، پھر اس کا حشر ایسا ہوتا ہے کہ دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے کہ کیسا عذاب اس پہ اترتا ہے، کیسی خطرناک موت سے آتی ہے، کیسی عبرتناک موت سے آتی ہے، لوگ دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ آیت نمبر 15 ختم ہو گئی۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، جب ہم کسی بستی کو اجاڑ دینا چاہتے ہیں، مٹا دینا چاہتے ہیں، ہلاک کر دینا چاہتے ہیں، قریتاً کسی بھی قریے کو، امرنا مترفیہا، تو ہم حکم دیتے ہیں اس بستی کے عیش پرستوں کو۔ مترف عیش پرست یعنی ہمیشہ لگزوریس آئٹم چاہنے والے، نرم نرم بستر ہونا، نفیس بچھونا، عمدہ کھانا اور سجاوٹ کے لیے طرح طرح کی چیزیں، نہ دوسروں کی فکر، نہ عبادت کا خیال، نہ حلال و حرام کی تمیز۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ حکم دیتا ہے، ڈائریکٹ حکم نہیں دیتا، پیغمبروں کے ذریعے حکم دیتا ہے۔ جب کسی بستی کی بربادی کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بستی میں ایک پیغمبر کو بھیجتا ہے اور پیغمبر کو حکم دیتا ہے کہ اے میرے پیغمبر جاؤ، یہ جو عیش پرست ہیں، جو طرح طرح کی خواہشات پوری کرنے میں لگے ہوئے ہیں، دن رات انجوائے کر رہے ہیں، انہیں جاؤ اور حکم دو۔ تو پیغمبر آتے ہیں، حکم دیتے ہیں، تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ فَفَسَقُوا فِيهَا، تو وہ اپنی بستی میں برابر گناہ کا کام کرتے ہی رہتے ہیں، پیغمبر کی بات کو نہیں مانتے۔ فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، تو ایسی صورت پہ بات ان پر ثابت ہو جاتی ہے، یعنی عذاب کا دینا انہیں ضروری ہو جاتا ہے۔ فَدَبَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، تو ہم اس شہر کو اتنا برباد کرتے ہیں کہ جڑ سے نکال کر پھینک دیتے ہیں، یعنی اس بستی کا ایک بچہ بھی زندہ نہیں رہتا، بالکل صاف اور چھٹیل میدان بنا دیتے ہیں۔ اور وہاں سے جانے والا ایسا سوچتا ہے کالم تغنب لمس، کل یہاں پر کوئی آبادی ہی نہیں تھی، ویسی حالت ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بستی کو جب مٹانا چاہتا ہے تو وہاں کے عیش پرستوں کو حکم دیتا ہے۔ اور اس کی ایک دوسری قرات بھی ہے، وہ قرات امرنا کے بجائے امرنا ہے۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، جب ہم کسی بستی کو مٹانا چاہتے ہیں، امرنا مترفیہا، تو عیش پرستوں کو ہم حکومت دے دیتے ہیں، عیاشی کرنے والوں کو، ہمیشہ راحت طلبی میں رہنے والے۔ مترف کا معنی ہے نازک مزاج والا، تو یہاں نازک مزاج سے مراد فطری طور پر نازک نہیں ہے، بلکہ خواہشات کی وجہ سے کہ ہمیشہ بھاری چیز ہی ہونا، اس میں کتنا بھی خرچ ہو جائے، یا دوسروں سے، بعض لوگوں میں بیماری ہے کہ بے ضروری چیزیں لینے کے لیے دوسرے سے خرچ لیں۔ مثلا معمولی تنخواہ پہ کام کرنے والا، اب اسے ضروری نہیں کہ اپنے گھر میں اے سی لگائے، ضروری نہیں کہ بھاری ٹی وی لے کے رکھ لے،
مگر بھاری ٹی وی لینے کے لیے اپنے ہی دوست کا گڑا کھول دیتا، دوست سے بولتا کہ مجھے خرچ دو 50,000 میں 10 دن میں واپس کرتا ہوں، لے کر ٹی وی لے کے گھر کو سجا کے بڑے فخر سے بولا میں لیا، آپ بھی لیا ہو، میں کیش دے کر لے لیا۔ پھر جب وہ جس سے قرض لیا وہ بیچارہ 10 دن کا وعدہ تھا، شرم کی وجہ سے 3-4 مہینے چھوڑ دیتا، اس کے بعد آ کر پوچھتا کیا بھائی آپ قرض نہیں دیے نا؟ اس کا کچھ بھی احساس ہی نہیں ہوتا۔ تو ایسے بھی آرام پرست ہیں کہ دوسروں کو تکلیف دے کر خود آرام پاتے ہیں، اور وہ بھی ضروری آرام نہیں، اس کے بغیر بھی زندگی گزر سکتی ہے۔ تو یہ مطرف عیش پرست۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو عیاشی کرنے والے ان کو ہم حکومت دے دیتے ہیں، تو جب حکومت ان کے ہاتھ میں آ جاتی ہے فَفَسَقُوا فِيهَا، تو وہ اس میں اور زیادہ نافرمانی کرنے لگ جاتے ہیں۔ جب حکومت ہی ان کی ہو گئی، جب حکومت ہی ان کی ہو گئی تو اب انہیں روکنے والا کون؟ جب تک دوسرے کی حکومت تھی یہ دبکر تھے، کوئی بھی گڑبڑ کرنا تو سوچنا پڑتا تھا۔ جب حکومت ہی ان کی ہے تو فَفَسَقُوا فِيهَا، جم کر گناہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ہوتا کیا ہے؟ فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، تو اس بستی پر بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اب یہ بستی اجڑنے والی ہے۔ جب ایک بستی کے لوگ زیادہ ظلم کرتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ اس بستی کا آخری وقت آ گیا۔ تو ایسا وقت آتا ہے اس بستی کا فَدَمَّرْنَاهَا، اللہ فرماتے ہیں ہم اسے توڑ پھوڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ کیسا توڑ دیتے ہیں؟ تدمیرا، مکمل طور پہ توڑ دیتے ہیں، بالکل حالت ہی خراب ہو جاتی ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ، کتنی بستیوں کو ہم نے جوجاڑ کر رکھ دیا، کتنی قوموں کو ہم نے بگاڑ کر رکھ دیا، تباہ برباد کر کے رکھ دیا۔ من بعد نوح علیہ السلام کے بعد، نوح علیہ السلام کے پہلے نہیں، نوح علیہ السلام کے بعد۔ اس وجہ سے چند علماء نے کہا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک کا جو زمانہ تھا، اس میں سارے لوگ اللہ کی عبادت کرنے والے، عبادت گزار تھے، سچ بولنے والے تھے، انہیں مکاری اور گنہگاری نہیں آتی تھی۔ ہاں، یہ کہ ایک دو فرد نے گناہ کیا ہے، اجتماعی طور پر گنہگار نہیں تھے اس زمانے میں۔ اجتماعی طور پر کا مطلب پورا محلہ شرابی بن جائے، محلے میں 500 آدمی ہے، کوئی ایک آدمی شراب پی لیتا ہے تو یہ اجتماعی گناہ نہیں ہوا، انفرادی اس آدمی کا گناہ ہوا۔ تو یہ 1-2 آدمی کے گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ کا عذاب نہیں اترتا۔ جب سارے لوگ گناہ کرتے ہیں تب پروردگار کا عذاب اتر جاتا ہے۔ تو نوح علیہ السلام کے زمانے تک ایسا اجتماعی طور پر جرم نہیں ہوتا تھا، اسی لیے اللہ نے کہا من بعد نوح علیہ السلام کے بعد۔ نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا تو لوگ ایسے بگڑ گئے کہ برائیوں میں دھس گئے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قاعدے کے مطابق نوح علیہ السلام کو بھیجا، پیغمبر بنا، کیونکہ پیغمبر آنے کے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کو برباد نہیں کرتا، لہذا نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ پھر جب نوح علیہ السلام آئے، نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی۔ تبلیغ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا۔ پھر جب لوگ نہ مانے تو ان پر اللہ کا عذاب آ گیا، اور خود نوح علیہ السلام درد بھرے دل سے بددعا فرماتے۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے پروردگار یہ جو کافر ہے اس بستی کے کافروں میں ایک آدمی کو بھی تو زندہ مت چھوڑ۔
لا تذر علی الارض من الکافرین، کافروں میں سے ہرگز نہ چھوڑ ایک کو بھی دیارن، گھر میں رہنے کے قابل مت بن، سب کو باہر کر دے، مطلب یہ ہے کہ دنیا ہی سے نکال دے۔ انک ان تذرہم یضلوا عبادک، اے پروردگار اگر تو انہیں زندہ چھوڑ دیا تو یہ تیرے دوسرے بندوں کو بھی بھٹکائیں گے۔ ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور ان کے جو بچے پیدا ہوں گے وہ بھی فاسق فاجر کافر ہی ہوں گے، کیونکہ ان کی تربیت میں نشو نما پانے والے۔ تو نوح علیہ السلام نے 950 برس اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلایا، آخر بد دعا کی تو بد دعا کا اثر ایسا ہوا کہ طوفان نوح مشہور ہے، پوری بستی ملیا میٹ ہو گئی۔ پروردگار نے کہا کہ وَكَفَى بِرَبِّكَ، کافی ہے تیرا رب، بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے والا، اپنے بندوں کے گناہوں کو دیکھنے والا اللہ کافی۔ یعنی یہ ضروری نہیں کہ کوئی آ کر اللہ کو نیوز دے، اللہ خود خبیر ہے، باخبر ہے۔ اور یہ بھی ضروری نہیں کہ کوئی آ کر اللہ تعالیٰ کو بتائے، فوٹو پکڑ کر ویڈیوگرافی کر کے لا کے بتانا، دیکھو یہ حادثہ چلا ہے، یہ واقعہ چلا ہے، ایسا اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ خود بصیرن، وہ خود دیکھنے والا ہے۔ بہرحال سورہ بنی اسرائیل کی 17 آیتیں ہو گئیں، 15، 16، 17۔ تو اب ہمارے پروگرام میں درس قرآن کے بعد درس حدیث بھی، یا تفسیر قرآن کے بعد درس حدیث ہے، لہذا اپنے پروگرام کو مکمل کرنے کے لیے اتنی دیر تو ہم نے تفسیر سنی، اب چلیے 1-2 حدیثیں بھی سن لیں تاکہ درس حدیث بھی ہو جائے۔ تو چلیے حدیث کا درس سننے سے پہلے ایک بار درود پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ہمارے سرکار ابد قرار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان عمار بیوت اللہ ہم اہل اللہ عز وجل، بے شک اللہ کے گھروں کی جو تعمیر کرتے ہیں، اللہ کے گھروں کو جو آباد کرتے ہیں، ہم اہل اللہ، وہی اللہ والے، یعنی اللہ والا وہی ہے جو اللہ کے گھر کی خدمت کرتا ہے۔ تو خدمت کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ آپ نے مسجد کے اندر جالا دیکھا، اس جالے کو نکال ڈالا۔ آپ نے دیکھا کہ مسجد میں کسی چیز کی ضرورت ہے، وہ چیز خرید کر آپ نے مسجد کو فراہم کر دی۔ تو یہ سب مسجد کو آباد کرنے کی صورتیں ہیں۔ جو مسجد کو آباد کرتا ہے، اور مسجد کو حضور نے مسجد نہیں کہا بلکہ بیوت اللہ، اللہ کے گھر کہا، تو مسجد اللہ کا گھر ہے۔ جب اللہ سے آپ کو پیار ہے تو اللہ کے گھر کی خدمت پیار سے کرو، مجبوری سے مت کرو۔ آج کا دور ایسا ہے کہ مسجدوں کی خدمت جسے مل جاتی ہے، امام، مؤذن اور دوسرے بھی خادم جو پاسبان ہوتے ہیں، مسجد کے واچ مین ہوتے ہیں، یہ لوگ مسجد کی خدمت ضرور کرتے ہیں، مگر بڑی بیزارگی سے کرتے ہیں۔ کیوں بھئی تم مسجد کے مؤذن بن گئے، کیا بھی کام نہیں ملا، مجبوراً میں بن گئے۔ دوسرا کام ملا تو بولو نا، آج ہی چھوڑ دیتا ہوں۔ تو اللہ کے گھر کی خدمت کا موقع ملا ہے، مگر مسرور ہو کے نہیں کر رہے ہیں، مجبور ہو کے کر رہے ہیں۔ مسرور ہو کے کرو، بھلے وہ امام رہے، مؤذن رہے، یا کسی بھی قسم کا وہ اسٹاف رہے، مجھے اللہ نے اپنے گھر کی خدمت کا موقع دیا، خوش ہو کر کرے تو عجیب و غریب برکتیں وہ دیکھے۔ مگر ہر جگہ ایسا نہیں، چند جگہ تو واقعی برضا و رغبت، یعنی پوری
خوشی کے ساتھ مسجد کی خدمت کرنے والے ہیں، مگر ہر جگہ ایسا نہیں ہے، ہر جگہ مجبوری کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر ہے یہ مسجدیں، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان عمار بیوت اللہ، اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے ہم اہل اللہ، وہی اللہ والے۔ ذرا نسبت دیکھیے، اللہ کے گھر کو آباد کرنے والا، لگاتار نماز کو آنے والا، یہ بھی اللہ کے گھر کو آباد کرنے والا ہے۔ اللہ کے گھر میں کوئی کمی دیکھا، اس کمی کو پوری کرنے والا، وہ بھی اللہ کے گھر کو آباد کرنے والا ہے۔ یہ چراغ بھی مسجد کے لیے پیش کر دیا تو وہ بھی اللہ کے گھر کو آباد کرنے والا ہے۔ تو اللہ کا گھر مسجد، اس کو جو دل لگا کر اس کی جو خدمت کرتا ہے مسجد کی، اسے حضور اللہ والا بتاتے ہیں، اہل اللہ بتاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ اور مسجد میں تعلق کیا ہے؟ یہ مسجد ہے جگہ، اگر کوئی دکان ہوتی، کسی کا مکان ہوتا، یا کوئی پارک ہوتا، یا کوئی کمپنی ہوتی یہ جگہ، تو ہم اس کی خدمت ہرگز نہیں کرتے۔ یہ جگہ مسجد بن گئی، اللہ کا گھر ہے، اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں ہے، اس کی محبت کی وجہ سے کرتے ہیں۔ لہذا اللہ کی محبت میں اللہ کے گھر کی خدمت کرنے والا وہ تو اللہ والا ہی ہو سکتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا۔ پھر ایک اور حدیث سن لیجئے، ان الشیطان ذیب الانسان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الشیطان، بے شک شیطان جو ہے، ذیب الانسان، انسان کا بھیڑیا، بھیڑیا بکری کو ہڑپ کرنے کے چکر میں ہے، شیطان انسان کو ہڑپ کرتا ہے۔ بھیڑیا بکری کے جان کا دشمن، بکری کی جان کا دشمن، اور شیطان انسان کے ایمان کا دشمن ہے۔ بھیڑیا جیسا بھیڑیا ہے ویسے شیطان ہے۔ کذیب الغنم، جس طرح بھیڑیا، جس طرح غنم، غنم کا معنی ہے بکریاں، کذیب الغنم، جس طرح بکریوں کا بھیڑیا ہوتا ہے۔ دیکھیں آپ اس محفل میں بیٹھتے ہیں، درس قرآن، درس حدیث کی محفل، عربی لفظوں کو بھی سیکھ لیجیے۔ بھیڑیا، اسے عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ذئبن کہتے ہیں، ذئبن۔ اگر آپ نے اس بات کو ریکارڈ کر لیا تو ریکارڈنگ ہوگی آپ کے پاس، اسے آپ 10-15 مرتبہ سنیں گے تو آپ کو یہ لفظ یاد ہی ہو جائے گا۔ اور بکریوں کو کہتے ہیں غنم، کذئب الغنم، بکریوں کے بھیڑیے کی طرح ہے شیطان۔ یاخذ الشاة الخاصیة والناحیة، یہ جو بھیڑیا ہے یہ پکڑ لیتا ہے اس بکری کو جو دور رہتی ہے، والناحیہ، جو کنارے ہو جاتی ہے، کنارے چلنے والی بکری پر بھیڑیا حملہ کرتا ہے۔ جب بکریوں کا ریوڑ جاتا ہے، 25-30 بکریاں مل کر جاتی ہیں، اس وقت پر بھیڑیا حملہ نہیں کرتا، ڈرتا ہے بھیڑیا۔ مگر جب کوئی بکری دور، یعنی اس ریوڑ سے نکل کر دور چلی گئی، اکیلی ہے، وہاں پر بھیڑیا آ جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی بکری بکریوں کی جماعت سے نکل کر، ریوڑ سے نکل کر کنارے جا رہی ہے، وہاں بھی حملہ کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا فَإِيَّاكُمْ وَالشِّعَارَ، اے مومنو، یہ جو غیر آباد علاقے ہیں جہاں کوئی نہیں رہتا، وہاں رہنے سے پرہیز کرو، کیونکہ تم اکیلے رہو گے تو شیطان تم پر حملہ کر دے گا، تم کو ایسا بہکائے گا کہ حرام چیز تمہارے سامنے حلال بنا کر پیش کرے گا اور تم دھوکے میں آ جاؤ گے۔ اگر تم شہر میں رہتے، کسی نہ کسی عالم سے، مفتی سے حکم پوچھ لیتے تم۔ وَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ، اے مومنو جماعت کو لازمی پکڑو،
یعنی مسلمانوں کی جماعت جہاں ہے اس میں تم بھی شامل ہو جاؤ۔ میں الگ تھلگ رہنے والا، کسی کی بات کو میں نہیں لینے والا، یہ گھمنڈ نہیں چلے گا۔ ایسا کریں گے تو اکیلے ہو جائیں گے، جب اکیلے ہو جائیں گے تو شیطان آپ پر بہت جلد حملہ کر دے گا۔ وعلیکم بالجماعتی والعامتی والمسجد، تین چیزیں تمہارے لیے ضروری ہیں۔ تم ہمیشہ جماعت کے ساتھ رہو، مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ رہو، اور عام مسلمان جس نظریے کو رکھتے ہیں وہی نظریہ تم بھی اپناؤ۔ تمہارا اپنا ایک نیا نظریہ نہ نکالو۔ اور والمسجد، اور مسجد کو بھی لازم کرو، یعنی مسجد کو تم برابر جاتے رہو گے، 5 مرتبہ جاؤ گے آؤ گے تو 5 مرتبہ مسلمانوں سے تمہاری ملاقات ہوگی، تمہارے بھائیوں سے تمہاری ملاقات ہوگی، تو تمہیں دوسرے کی کمی نظر آئے گی، تو اس کی کمی کو دیکھ کر تم خود میں غور کرو گے کہ کیا میرے اندر وہ کمی نہیں ہے، پھر تم اپنی کمی کو دور کر لو گے۔ اور دوسرے جو نیکیاں کرتے ہیں ان نیکیوں کو دیکھ کر تمہارے دل میں بھی خیال آئے گا کہ کاش میں بھی نیکی کروں۔ تو اس طریقے سے تم شیطان کے ورغلانے سے بچ جاؤ گے۔ لہذا تنہائی کو چھوڑو، مسلمانوں کی جو جماعت ہے اہل سنت والجماعت، اس جماعت کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ ایک اور حدیث سن لیں گے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو ان هذه الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ، اگر یہ دنیا اللہ تعالیٰ کے پاس یہ ایک مچھر کے بال کے برابر بھی ہوتی، یعنی دنیا بہت حقیر چیز ہے، اسے ہم نے سر پہ چڑھا لیا، یہ اتنی حقیر چیز ہے کہ اگر اس کی حیثیت اللہ کے پاس ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، لما سقا جرعتن، لما سقا من مائها جرعتن کافر، کسی کافر کو دنیا کے پانی کا یہ گھونٹ بھی اللہ نہیں پلاتا۔ اللہ کافر کو بھی دے رہا ہے، مومن کو بھی دے رہا ہے دنیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ دنیا کی حیثیت وہی ہے، جیسے عمدہ کھانا ہے تو ہم خاص لوگوں کو دیں گے، مگر جو کھانا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بیکار ہے، تو جو بھی آیا اس کو دے دیں گے، بولیں گے ایسی چیز کرنا ہے۔ تو جو چیز قیمتی ہوتی ہے وہ ہر ایک کو نہیں دی جاتی۔ آخرت قیمتی ہے، آخرت قیمتی ہے، لہذا آخرت اللہ نے مومنوں کے لیے رکھ لی، اور دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ دنیا اللہ تعالیٰ نے کافروں کو دی ہے، مسلمان کو بھی اللہ دنیا دیتا ہے تاکہ وہ سکون سے زندگی گزارے۔ اب ایک کافر تو خدا کا منکر ہے، اسے اللہ تعالیٰ دنیا دے دیا، کوئی بڑی چیز نہیں، ایک بیکار چیز ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کو بھی عطا کر دیا ہے۔ اگر دنیا کی اللہ کے پاس کوئی حیثیت ہوتی تو کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں ملتا۔ تو یہ ہے دنیا کی حقیقت۔ پھر ایک اور حدیث سن، ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ کیا پیاری بات بتائی ہمارے آقا نے، یہ دنیا کھیتی ہے، یہ دنیا کھیتی، دنیا کے لیے کھیتی نہیں، آخرت کے لیے کھیتی۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا ایک کھیت ہے جس میں تم کو محنت کرنا ہے، مگر پھل تمہیں دنیا میں نہیں آخرت میں ضرور بضرور ملے گا۔ تم جیسا عمل دنیا میں کرو گے ویسا ہی پھل تمہیں ملے گا۔ اگر برا عمل تم نے کیا تو آخرت میں تمہیں کڑوا پھل ہی ملے گا۔ گندم از گندم برآید جوز جو از مکافات عمل غافل مشو، یعنی تم گیہوں بوؤ گے تو گیہوں ہی پاؤ گے، اور جو بوؤ گے تو جو ہی پاؤ گے۔
لہذا یاد رکھو عمل کا جو بدلہ ہے اس سے کبھی بے خبر نہ رہو۔ تو آدمی جیسا کرتا ہے ویسا ہی پاتا ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ تو اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے کھیت بنا دیا۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، آخرت کی کھیتی ہے۔ کتنی عمدہ مثال ہے کہ اگر کھیتی پر کوئی محنت نہ کرے، پھر یہ سوچے کہ مجھے پھل مل جائیں گے تو لوگ اسے بیوقوف کہیں گے۔ اسی طرح دنیا میں کوئی عمل ہی نہیں کرتا مگر یہ امید رکھتا ہے کہ آخرت میں مجھے مل جائے گا۔ اللہ سے امید رکھنا چاہیے، مگر گناہ کر کے یہ امید رکھنا یہ خود کو دھوکہ دینا ہے۔ تو اسی پر اکتفا کرتے ہوئے دعا کیجئے کہ اے پروردگار، ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب کریم ہم کو تیرے کلام پاک کی تفسیر اور تیرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ الفاتحہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ